ان کا سوال یہ ہے 7.5 تولہ سونا نہیں ہے نہ پیسے ہیں تو وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے پاس پراپرٹی ہے، تو اگر پراپرٹی اس کی رہائش کی ہے تو اس میں تو زکوٰۃ نہیں ہے میرے بھائی، استعمال کی، بزنس کی. اور اگر اس کے پاس ایسی پراپرٹی ہے جو ان نے اسی لیے خریدی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے. کوئی پلاٹ لیا اس نے، پروفٹ ہو گیا، کوئی مکان لیا اس طرح کے لے کے پھر بیچ دوں گا تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اگر وہ 4 لاکھ سے اوپر کا ہے اور 1 سال اس پہ گزر چکا. بچوں کو اسکول میں ایسی دعائیں لکھائی جاتی ہیں جو دوسروں سے مانگا جاتا ہے، کیا یہ شرک ہے؟ ان کا سوال یہ بچوں کو اسکول میں ایسی دعائیں لکھوائی جاتی ہیں جو شرک لگتی ہیں، تو کیا ایسی دعائیں اپنے بچوں سے لکھوانا ٹھیک ہے؟ بھائی اگر آپ ٹیچر ہیں اور ایسی یا آپ ماں باپ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں تو ان بچوں کی تربیت گھر پہ کرتے رہو، کیونکہ اگر آپ نے کوئی اعتراض کیا تو جو ماحول چل رہا ہے اس میں معاملہ خراب ہو جائے اسکول کی طرف سے آپ کا. تو اس لیے تو اپنے ادارے ایسے بناؤ کہ آپ کے بچے جو ہیں پیور توحید سیکھیں، یا پھر ابھی آپ ہتھیار ڈال دو، چلنے دو، اپنے بچوں کی تربیت گھر پہ کرتے رہو. کیا اللہ کو آپ کہنا ٹھیک ہے یا تو؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کو آپ کہنا ٹھیک ہے یا تو؟ بھائی اللہ کو تو کہا، قرآن میں بھی جتنے بھی معاملے آئے ہیں آئے تھے، آپ یہ دیکھو نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں جو صیغہ استعمال ہوا وہ واحد کا صیغہ استعمال ہوا، اور اللہ کو تو کہنا زیادہ افضل ہے بنسبت آپ کے، کیونکہ آپ جو ہے وہ مجمع کے لیے، اکٹھے کے لیے بھی کہا جاتا ہے، اور تو جو ہے صرف ایک کے لیے کہا جاتا ہے. کیا ہر بات میں عورت کو مرد کی بات ماننا واجب ہے؟ کیا مرد کی بات ماننا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا ہر بات میں مرد کی بات ماننا عورت کے لیے ضروری ہے، اور کیا ساس کی اطاعت بھی ضروری ہے؟ نہیں بھائی، ہر بات میں ماننا ضروری نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں صرف ہم بستری کے لیے اگر عورت کو مرد بلاتا ہے تب اسے اطاعت کرنی ہے ہر حال میں، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ اگر عورت بنا کسی عذر کے اپنے مرد کو منع کر دے تو ساری رات فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں. ایک بار فرمایا اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھ کے بھی اگر مرد بلائے عورت کو تو اسے جانا ہے، لیکن اگر عورت کی کوئی مجبوری ہے تو مرد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک ہڈی اور گوشت کی بنی ہوئی ایک ہماری طرح انسان ہے، اس کی اپنی بیماری ہے، اس کی اپنی تھکاوٹ ہے، اس کی اپنی، تو یہ انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ ہے. اگر اس کے بعد بھی وہ عورت کو جو ہے بلائے تو انشاءاللہ عورت کو بے انتہا اجر ملے گا اپنے مرد کی حاجت پوری کرنے کے لیے. خدا نہ خواستہ اگر وہ نہیں آتی ہے اور مرد جو ہے وہ حرام میں لگ گیا تو اللہ کے یہاں اس عورت کی پکڑ ہوگی. سوال ہے، میں ٹیچر ہوں، ہندو بچوں کو ان کے عقیدے کے حساب سے چیزیں سمجھانا پڑتا ہے، کیا یہ گناہ ہے؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے بھائی. ان کا کوئی ہندو اسکول میں ٹیچر ہیں مسلمان، انہیں ان کے عقیدے کے حساب سے پڑھانا پڑتا ہے، کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، اس میں بھی بس وہی بات آئے گی بھائی، آپ کو رخصت ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ ان کے عقیدے کے حساب سے انہیں فی الحال پڑھاتے رہو اور انہیں توحید بھی دھیرے دھیرے سمجھاتے رہو، ورنہ اگر آپ نے بند کر دیا تو آپ کو اسکول سے نکال دیا جائے گا یا آپ کے اوپر کوئی بلیم لگ جائے گا. فی الحال آپ کی دعوت بھی پھر بند ہو جائے گی، تو آپ بچوں کو سمجھاتے رہیے اور توحید کا بھی پارٹ پڑھاتے رہو اپنی طرف سے. کیا ختم کرانے کا وقت شریعت میں طے ہے؟ ختم کرانے کا وقت شریعت میں طے ہے؟ بالکل کوئی وقت طے نہیں ہے. اگر بچہ کمزور نہیں ہے تو 2 یا 3 دن کے بچے ہی کرا دو، جس سے کہ آگے وہ ٹانگیں چلانے لگتا ہے، پھر بڑے ہونے کے بعد ختنوں میں دقت آتی ہے. لیکن اگر کوئی کمزوری ہے، ڈاکٹر نے منع کیا، بچہ وقت سے پہلے ہو گیا، مطلب یا بچہ مشین میں رکھا گیا، اس طرح کے بہت کیسز آتے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا لیٹ کرانے میں بھی کوئی رج نہیں. بچہ 2 سال کا ہو جائے، 5 سال کا ہو جائے، ختنیں کرانی چاہیے. ختنیں کرانا سنت ہے، مطلب ضروری نہیں ہے لیکن سنت ہے. میڈیکل کے حساب سے بھی آج یہ ضروری قرار دے دیا گیا کہ لوگ اوپر کی وہ اگر کھال کٹوا دیں تو سیکس کے معاملے میں بھی بہتری آتی ہے، اور جو یورینل کی بیماریاں ہیں وہ بھی آدمی کی دور رہتی ہیں میڈیکل کے حساب سے. کمپنی سے کوئی لیپ ٹاپ ملا ہے کام کرنے کے لیے، کیا اس پہ پرسنل کام کر سکتے ہیں جب کمپنی کا کام نہ ہو اور وقت خالی ہو؟ ان کا سوال یہ ہے کمپنی میں جاب کرتے ہیں، کمپنی کے ٹائم میں کمپنی کے لیپ ٹاپ پہ اپنا پرسنل کام کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. جو آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے، انہیں آپ نے اپنا ٹائم بیچ دیا، اس ٹائم میں آپ اپنا پرسنل کام نہیں کر سکتے، یا پھر آپ مالک سے اجازت لے لیں. بہت سے لوگ اوور ٹائم کرتے ہیں، اس کے عوض میں سوچتے ہیں ہم یہ کر لیں، یہ بدلہ نہیں ہو سکتا. آپ اپنے دماغ سے اپنی کمپنی نہیں چلا سکتے. مالک جو ہے اس سے آپ اگر اس سے اجازت لیں گے، مینیجر سے نہیں میں کہہ رہا، اپنے باس سے اجازت نہیں لینی ہے آپ نے، بلکہ کمپنی کے مالک سے. اگر وہاں تک آپ کی پہنچ ہے تو آپ ان سے اجازت لے لیں، اگر وہ اجازت دیں تو بالکل وہ کام کریں. ان کا سوال یہ بکرے کے پائے یا مرغ کھال سہیت کھانا جائز ہے؟
بالکل جس چیز پہ آپ نے تکبیر پڑھ دی اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر لیا، اس کے تمام اعضاء آپ کے لیے جائز ہو گئے، ان اعضاء کے علاوہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور کھال کے لیے نبی نے منع نہیں فرمایا، آپ کھال کے بال دور کر کے اور اسے جلا کے یا بھون کے، آپ نے دیکھا ہوگا بروس وغیرہ کھایا جاتا ہے اس میں عرب کے علاقوں میں، تو وہ آپ بالکل پائے بھی جو ہیں وہ میں کھال کے کھائے جا سکتے ہیں۔ یہ کہنا کتنا ٹھیک ہے کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر؟ یہ کہنا کتنا ٹھیک ہے اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے تو سب کچھ فکس کر رکھا، کس کو کیا دینا ہے اسے پتہ ہے، کتنی دیر میں دینا ہے یہ بھی پتہ ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ میرا اللہ مجھے دے گا، تھوڑی دیر ہو سکتی ہے، اور یہ جملہ مشہور ہے، اس میں کوئی حرج نہیں میرے نزدیک، بڑھیا بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ کسی بھائی کا سوال ہے، میں نے اپنے دوست کا موبائل چرایا تھا، اب کچھ دن پہلے اس نے خودکشی کر لی، مجھے اپنے گناہ کا بہت احساس ہو رہا ہے، کیا کروں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ موبائل چرایا تھا دوست کا، اس نے وہ اب ہے نہیں دنیا میں، اب مجھے احساس ہوتا ہے، گلٹ ہوتا ہے، تو کیا کروں؟ بھائی اس کا موبائل اس کے ماں باپ تک پہنچا دو کسی بھی طریقے سے، کوریئر وغیرہ کے ذریعے، اگر آپ ان کے سامنے نہیں آنا چاہتے، ویسے تو آپ ایڈمٹ کرو، توبہ کرو، تو آپ کی عزت بڑھے گی، اگر وہ آپ کو کچھ کہتے بھی ہیں تو سن لینا، کیونکہ غلطی آپ کی ہے، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو زیادہ سے زیادہ۔ اصل تو ازالہ جب ہوگا آپ کے گناہ کا، آپ کو اللہ نے توفیق دے دی توبہ کی، تو آپ جو آپ نے غلطی کری اس کا جو معاملہ یہی ہے کہ موبائل اس کا واپس کر کے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کرو، تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس کمپلسیشن میں جو آپ اس کے لیے دعا کرو گے، اللہ آپ کا بھی گناہ معاف کر دے گا۔ اگر سنت چھوڑ دیں ان کی جگہ قضا نماز پڑھیں تو کیا ٹھیک ہے؟ کیا چھوڑ دیں؟ سنت چھوڑ دیں قضا نماز؟ ان کا سوال یہ ہے نمازوں کی سنتیں چھوڑ کے قضا نمازیں اپنی پوری کریں تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ کسی بھی قیمت پہ ٹھیک نہیں ہے، سنت پڑھنا نبی کی سنت ہے، اور نبی نے اس طرح قضا نمازیں نہیں پڑھی، تو آپ نبی کی بڑی سنت چھوڑ کے اپنی مرضی چلا رہے، اور دین جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے، اسی دائرے میں رہنا ہے، اس سے باہر نہیں جانا۔ کپڑوں پر ناپاکی لگ جانے پر کیا پورا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کپڑوں میں ناپاکی لگ جائے گا پورا کپڑا ناپاک ہوگا؟ نہیں بھائی، جس حصے پہ ناپاکی لگی اسے دھو دو، پورا کپڑا پاک ہے۔ آج کل بچوں کو مسجد بھیجنا ٹھیک ہے؟ آج کل بچوں کو کیا مسجد میں بھیجنا ٹھیک ہے؟ ابھی بچے نابالغ ہیں، ان کا سوال یہ ہے بچے نابالغ ہیں، ڈر لگتا ہے مسجد بھیجتے ہوئے، کیا بھیجنا ٹھیک ہے؟ اگر ڈر ہے اور بچے نابالغ ہیں، انہیں تو مسجد میں جانے کا ابھی حکم ہی نہیں ہے، اور اگر اپنے باپ کے ساتھ جاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اکیلے انہیں نہ بھیجے، جیسے حالات آج کل کے ہیں، اگر ڈر لگتا ہے ماؤں کو تو گھر میں نماز پڑھوائیں انہیں۔ ماں اگر 10 تولہ سونے میں سے 2 تولہ وہ بچوں کو دے دیں تو کیا زکوٰۃ دینی ہوگی؟ ان کا سوال یہ ہے 10 تولہ سونا ہے، 2 تولہ 2 بچوں کو گفٹ کر دیا، ہیبے کر دیا، کیا زکوٰۃ لگے گی؟ بالکل نہیں لگے گی۔ 6 تولہ رہ گیا، 6 تولہ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن پچھلا اگر تھا اور سال گزر چکا تھا تو 10 تولہ پہ زکوٰۃ دے کے پھر اپنے بچوں کو 2 تولہ دے، اگلے سال 6 تولہ پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ ان کا سوال یہ ہے بچوں کو زیور دے دے پھر خود بھی پہن لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بچوں کی اجازت سے مائیں پہنتی ہیں زیور، لیکن گفٹ تو کر دیا نا، مالک تو انہیں بنا دیا، تو کہیں ہیں۔ ان کا سوال یہ نابالغ بچوں کو دے دیں، نابالغ بچوں کو دے گی تو خود زکوٰۃ دے گی، اگر وہ زکوٰۃ کے دائرے میں آتا ہے۔ دیکھو کسی بھی چیز 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے اور اس پہ 1 سال گزرنا چاہیے، تب وہ زکوٰۃ کے دائرے میں آئے گا۔ اگر وہ اس طرح سے ہے اور بچے نابالغ ہیں، انہیں آپ نے 8 تولہ سونا دیا، تو اس بچے کی طرف سے ماں باپ جو ہیں اس کی زکوٰۃ دیں گے، لیکن زکوٰۃ واجب ہے۔ میرے والد بار بار مجھے کاموں تانا دیتے ہیں کہ عورت تو بیکار کی چیز ہے، اس نے تو ایک نبی کو جنت سے نکلوا دیا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ بار بار تانا دیتے ہیں ماں کو، کچھ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ عورت تو ایسی چیز ہے جس نے ایک نبی کو جنت سے نکلوا دیا تھا، آدم علیہ السلام کو۔ یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، یہ الزام لگانا ہے ماں حوا پہ، کیونکہ وہ ہماری ماں تھی۔ قرآن اس کی رد کرتا ہے، قرآن نے کہا کہ دونوں سے غلطی ہوئی تھی اور دونوں کو اللہ نے معاف کیا، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو اس طرح کے جملے اختیار کرنا، اپنی عورتوں کو کچھ کہنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، عذاب ہے۔ وہ یہ سوچیں کہ وہ خود کس طرح ہے دنیا میں، اگر وہ کسی بھی عورت کو کہتے ہیں تو وہ اپنی ماں پہ بھی انگلی اٹھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صحابی آئے کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہ تیری ماں کا، اس کے بعد تیری ماں کا، اس کے بعد تیری، پھر چوتھے نمبر پہ باپ کا، تو 75% حق ہمارے اوپر ہماری ماں کا جو عورت ہے۔ کوئی عورت نبی نہیں بنائی گئی، لیکن کوئی بھی نبی بنا عورت کے نہیں آیا سوائے آدم علیہ السلام کے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے لیکن ماں تھی۔ تو اس لیے ماؤں کو، عورتوں کو کبھی کچھ نہیں کہنا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی یہ بات کہہ کے گئے کہ ان کا خیال رکھنا، یہ کمزور ہیں، انہیں میں نے تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، ان کے اوپر ظلم زیادتی نہ کرنا۔ اور آخری خطبے بھی یہی بات کہی کہ عورتیں جو ہیں یہ کمزور ہیں، انہیں تم نے اللہ کے نام پہ حلال کیا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ چمڑے کی جیکٹ یا موزے پہنتے ہوئے بھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کس جانور کی ہے؟ ان کا سوال یہ چمڑے کے موزے یا جیکٹ پہنتے ہوئے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ کس جانور کی ہیں۔ بالکل، اگر آپ پوچھ لیں گے تو بتا دے گا کہ یہ گوٹ کی ہے، کہیں کی ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ سور کی کھال کی ہے پھر تو آپ کے لیے ناجائز ہے۔ باقی اور جو جانور آپ کے لیے حلال ہیں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مرد کو انگوٹھی سونے کی دینا حرام ہے؟ بالکل حرام ہے بھائی، سونا پہننا ہی۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ بیٹھ کے ایک ہاتھ میں ریشم ایک ہاتھ میں سونا لے کے کہا کہ میری امت کے مردوں پہ سونا ریشم حرام قرار دے دیا گیا اور عورتوں کے لیے جائز ہے۔ تو بالکل جو لوگ دیتے ہیں وہ پروموٹ کرتے ہیں اور نبی کی اس حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں، گناہ گار ہوں گے، دینے والے بھی اور لینے والے بھی۔ اتنی جرت ہونی چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ بالکل میں نے سونے کی کوئی چیز نہیں لینی۔ لڑکے وہی اسی کا تو جواب دیا میں نے، وہ حرام ہے بالکل دینا۔ آپ اس کے بدلے کوئی اور چیز دے دو، رقم دے دو۔ آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ان کا سوال یہ رات میں جھاڑو لگانا صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، کبھی حضور نے منع نہیں کیا۔ یہ سب معاشرے میں الٹی سیدھی باتیں اڑائی ہوئی ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے قرآن میں بھینس کا ذکر نہیں ہے قربانی کے لیے، گائے کا ذکر ہے، تو کیا ہم اس معاشرے میں بھینس کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی، ہمارے علماء دین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمارے لیے شریعت جو ہے وہ فقہ تیار کر دیا، اس کے حساب سے چلنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے لیے آسانی ہے۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ زندگی کو آسان کرنے والی چیز، تو وہ انہوں نے ہمارے لیے تیار کر دی، تو ہم نے بہت مین میخ نہیں نکالنی۔ اگر آپ اس ملک میں گائے کاٹنے لگے کہ یہ تو قرآن کا حکم ہے میں تو کاٹوں گا، تو وہ آپ کو کاٹ دیں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کٹنے سے بچانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ بھینس ہی کٹنے دو۔ جو ایسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بکرا بھیڑ اویلیبل ہیں تو اس میں ممانعت بالکل نہیں بھائی۔ بکرا جو ہے وہ 25-30 ہزار کا ہے، لوگوں کو کاٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بھینس کا جو حصہ ہے، جو غریب لوگ مان لو جن پہ واجب بھی نہیں ہے قربانی، وہ تک شوق میں اللہ کے آگے قربانی پیش کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے میرے نزدیک۔ جس کی جیسی حیثیت ہو ضرور کم سے کم اللہ کے آگے قیامت میں لے کے تو پہنچوں گے، اللہ میری حیثیت نہیں تھی، میں نے تو تیرے لیے قربانی کری، اللہ قبول کر لے۔ یہاں بھی تو یہ جذبہ ختم ہو جائے گا بالکل اگر ہم نے بھینس کٹوانی بند کر دی۔ اس لیے یا تو کوئی فتویٰ اوپر سے علماء دین کا آ جائے تب ہم بند کر سکتے ہیں، ادروائز جو چل رہا بہت بڑھیا چل رہا الحمدللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ باقی کل۔